ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت موجود، فضل الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسحور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على الرسول الأمي سيدنا المسدد بشيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. دو چیزوں کی اصلاح. سب سے پہلی چیز، اعلان میں کل کے اعلان میں کہا گیا علامہ. یہ لفظ ہمارے نام سے پہلے نہ لیا جائے. علامہ کی میننگ اور معنی وہ ہے کہ شیعہ تاریخ میں چند ہی علماء علامہ ہیں. انتہائی زیادہ علم رکھنے والے کو علامہ کہتے ہیں. ایک تو یہ غلط فہمی دور ہو جائے. دوسری چیز جو اعلان کیا کہ آگے آ جائیں، ہم کہتے ہیں کہ ہماری مجلس میں پیچھے چلے جائیں، آرام سے دیواروں سے ٹیکنا میں بیٹھ جائیں، اور جب نیند پوری ہو جائے تو مجھے بتا دیں، ہم ان پر اتر آئیں گے. کچھ سوالات مومن کی طرف سے ہوئے، ہمیں خوشی ہوئی. الحمدللہ بعض افراد سنتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بعض چیزیں سمجھیں اور اس پر عمل کریں. سب سے پہلا سوال جو پوچھا گیا وہ یہ کہ جیسے ہم سنتے ہیں آخری امام زمانہ چلتا ہوتا وفا 313. اب یہ تاریخی اور علمی اختلاف ہے کہ امام حسین کے جو اصحاب تھے کربلا میں 72 یا 125 یا 150 مختلف ہیں، اور آخری امام کے اصحاب. بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ کربلا والے اصحاب کی مثال نہیں ملتی ماضی میں، نہ یہ اصحاب رسول اللہ کو ملے اور نہ ہی امیر المومنین کو اور نہ ہی امام حسن مشتبہ کو. اور بعض جگہ یہ ملتا ہے کہ حتیٰ کہ آخری امام کو بھی ایسے اصحاب نصیب نہیں ہوں گے، لیکن بعض جگہ نہیں ہے. سوال کرنے والے نے سوال کیا کیا ابھی اس وقت دنیا میں ایسے خالص 313 شیعہ مومن نہیں ہیں؟ ہم تو یہ سنتے ہیں کہ 313 جلدی مکمل ہو جائیں گے، امام ظہور کر جائیں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایران میں رہنے والے علماء، فقہاء، نجد میں رہنے والے مجتہدین دنیا بھر میں خود
13 سے شیعہ، کیا 313 بھی نہیں؟ 313 کا عدد جیسے مکمل ہوگا امام کا ظہور ہو جائے گا. کیا یہ بات صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں پلٹنا پڑے گا ان روایات کی جانب کہ جو روایات امام کے ظہور کی جو علامتیں ہیں، علامے میں ظہور امام، اسی طرف پلٹنا پڑے گا. جو روایتیں بتاتی ہے اگر صحیح آسمانی یہ وجود میں آ جائے، سفیان کا لشکر آ جائے، سعید حسنی کی شہادت واقع ہو جائے، ایک ہی مہینے میں چاند گرہن اور سورج گرہن ہو جائے، مسلسل بارشیں ہو جائے، فنا 23 رمضان کو جمعہ واقع ہو، عاشور کے دن یہ ہو، تو اس سال امام کا ظہور ہوگا. اب یہ علماء میں بحث ہے، علمی بحث ہے کہ یہ تمام کی تمام علامتیں اور ان علامتوں میں سے من جملہ 313 اصحاب، 313 کا عدد مکمل ہونا. اگر 313 خالص شیعہ امام کے ماننے والے اگر ہیں تو امام کا ظہور ہو جائے گا. تو ظہور امام کے بارے میں جو روایت ہے، علامات کے بارے میں 2 نظریے ہیں. پہلا نظریہ یہ ہے کہ تمام کی تمام علامتیں علت ہو سکتی ہے. علت کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی علت آئے گی اس کا معلوم آئے گا، جب بھی سبب ہوگا مسبب ضرور آئے گا. اب علت و معلوم کی مثال آپ کے سامنے، بجلی موجود ہے تاروں میں، آپ بٹن آن کرتے ہیں لائٹ جل جاتی ہے. آپ کا یہ بٹن آن کرنا علت ہے اس روشنی کے لیے جو معلوم ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ تمام علتیں اگر وجود میں آ جائیں، تمام علائم کی وجود میں آ جائیں، یہ علت بنتی ہے امام کے ظہور کے لیے. ظہور امام اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ یہ علائم پورے نہ ہو جائیں. جب تک یہ تمام کی تمام علامتیں پوری نہ ہو جائے اس وقت امام ظہور نہیں کریں گے، جسے ہم کہتے ہیں علت. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں، یہ تمام کی تمام علامتیں امام کے ظہور کے لیے علت نہیں ہے بلکہ حکمت ہے. حکمت اور علت میں فرق ہے. حکمت کہتے ہیں مقتضی کو، اقتضا کو. ہو سکتا ہے یہ تمام کی تمام علامتیں پوری ہو جائیں پھر بھی امام کا ظہور اور زیادہ مؤخر ہو جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے ان علامتوں میں سے کوئی بھی علامت پوری نہ ہو اور امام ظہور کر جائیں. تو امام کا ظہور یہ موقوف ہے حکم پروردگار کے اوپر، علامت پر موقوف ہے. علامت صرف الگ رہنے کے لیے، مومنین کی آمادگی کے لیے وہ تیار ہو جائیں، آمادہ باش ہو جائیں. ظہور یہ صرف اور صرف امر پروردگار سے مربوط ہے، اس کا علامت سے کوئی تعلق نہیں. لہذا اسی قاعدے کے تحت اس سوال کے جواب کو حل کرتے ہیں. 313 کی تعداد بلکہ 3 لاکھ بھی اگر مومنین، بلکہ اگر 30 لاکھ بلکہ 30 ملین بھی مومنین اگر خالص شیعہ دنیا میں موجود ہو، ایسے ممکن ہے کہ امام ظہور نہ کریں. جس کا عدد سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ امر پروردگار سے تعلق ہے. دوسرا سوال، بلکہ کل کی مسجد سے ایک آخری مطلب یا چھوٹ جانے والا مطلب، شیخ اعظم کا ہم نے نظریہ بیان کیا اور اس سے مربوط جو مرتاد ہندی کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا. ہم چاہ رہے تھے کہ وہ روایت جو شیخ اعظم نے نقل کی ہے اپنی کتاب میں لیکن اس کی کوئی صنعت نہیں ملتی. اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ حقیقت میں ہمیں یہ کل نقل کرنی چاہیے تھی
کیا ہے اور علماء اپنی کتابوں میں لکھتے بھی ہیں، یہ وہ عمل ہے اگر کوئی شخص اپنی اولاد کے سلسلے میں پریشان ہو اور کوئی حاجت رکھتا ہو اولاد کے سلسلے میں تو اس عمل کو انجام دے سکتا ہے، لیکن چند شرطوں کے ساتھ۔ سب سے پہلی شرط کہ اس عمل کو شب پیر انجام دیا جائے، پیر کی شرط، جیسے کل کی رات جو گزری، اتوار کا دن گزرنے کے بعد شب پیر کو اس عمل کو انجام دیا جائے۔ دوسری شرط یہ کہ صرف باپ انجام دے سکتا ہے، اس عمل کو ماں انجام نہیں دے سکتی۔ اور تیسری شرط یہ ہے یہ عمل صرف اولاد کے لیے، نہ کہ رشتے داروں کے لیے، نہ ہی شوہر اپنی بیوی کے لیے انجام نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ ماں والدین کے لیے بھی انجام نہیں دیا جائے گا۔ باپ اپنی اولاد کے لیے اس عمل کو انجام دے گا، بہت ہی چھوٹا سا معمولی سا عمل ہے۔ 2 رکعت نماز، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 13 مرتبہ سورہ الحمد اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 11 مرتبہ اس سورہ کی تلاوت کی جائے اور اس کے بعد سجدے میں جا کر 100 دفعہ درود محمد و آل محمد پر اور 100 صلوات کا ہدیہ رسول خدا کی روح کو کیا جائے اور اس وقت خدا کا عہد کیا جائے کہ میرے فلاں اولاد کے سلسلے میں جو مشکل اور پریشانی ہے اگر وہ حل ہو جائے گی تو میں خدا سے اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ 400 مرتبہ 4 تسبیح تلوار کی پڑھوں گا رسول اللہ کے لیے۔ یہ چھوٹا سا عمل جو شیخ کی مطالب جو آئے اس میں یہ مطلب ملتا ہے۔ ایک سوال اور پھر انشاءاللہ آج کے موضوع پر گفتگو ہوگی۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ جب ہم کسی جگہ نماز جماعت کے لیے جاتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ بے جماعت کون ہے اور امام نے جماعت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وہ عادل ہو، اور عادل کس طریقے سے ثابت ہوگا؟ دیکھیں انسان کی 3 حالتیں ہیں۔ جو بھی شخص نماز جماعت پڑھا رہا ہے چاہے وہ عالم ہو، مجتہد ہو یا ایک نیک مومن ہو، جو بھی نماز جماعت پڑھا رہا ہے اس کی شرائط میں سے 2 اہم شرط ہے۔ سب سے پہلی شرط اس کی قرائت صحیح ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عادل ہو۔ عدالت ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جو مومن پر عارض ہوتی ہے۔ پہلے 3 حالتیں سننے سے عدالت کا مانا ہے۔ ایک انسان کی 3 حالتیں ہیں، ایک امام جماعت کی 3 حالتیں متصور ہے۔ پہلی حالت یہ کہ یہ شخص فاسق ہے، جھوٹ بولتا ہے، گناہ کرتا ہے، فاسق ہے، اس کا فسق ثابت ہے، فاسق شخص کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح نہیں اگر ہمیں پتا ہے کہ یہ شخص فاسق ہے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ یہ شخص عادل ہے، عدالت نام ہے شریعت کے راستے پر چلنے کا، واجبات کی انجام دہی، محرمات سے دوری، تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ سے بچتا ہو اور اپنے تمام واجبات کو انجام دیتا ہو، اس کا نام ہے عدالت۔ اگر یہ شخص عادل ہے اس کے لیے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری اور آخری صورت جو عام طور پر پیش آتی ہے، ہم گئے دیکھا کوئی نماز پڑھا رہا ہے، ہم جانتے نہیں یہ شخص نہ ہی ہمارے لیے عادل ہے نہ ہی ہمارے لیے فاسق ہے، بلکہ اسے کہا جائے گا مجہول الحال، اس کی حالت ہمارے لیے مجہول ہے، نہ واقف ہے ہم سے۔ 3 صورتوں میں سے 2 صورتوں میں نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ جب پیش نماز فاسق ہو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، جب پیش نماز مجہول الحال ہو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تیسری صورت جب پیش نماز عادل ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، واجب نہیں، کیونکہ بیسکلی نماز جماعت مستحب ہے۔ عدالت کس طریقے سے ثابت ہو، سب سے اہم مسئلہ۔ عدالت کے ثابت ہونے کے 3 سے 4 طریقے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ 2 عادل مرد جس کو آپ جانتے ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ صاحب عادل ہے، ہم اس کے لیے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری صورت جس شخص کی عادل کی یا پیش نماز کی
عدالت کی شہرت ہو، معروف ہو کہ یہ شخص عادل ہے، معاشرے میں شہرت سے بھی عدالت ثابت ہو جائے گی۔ تیسری طریقہ، ہم خود اس عالم سے برسبوڑ اور ہماری ملاقات ہو، ہم بتاتے ہو، اس کو جانتے ہوں کہ یہ شخص عادل ہے، اس سے بھی عدالت ثابت ہو جائے گی، بشرطے کہ ہمیں اطمینان ہو کہ یہ شخص برا نہیں کرتا، اس سے بھی عدالت ثابت ہو جائے گی۔ عدالت کس طرح ثابت ہوتی ہے؟ یہ 3 طریقے، اور عدالت کس طرح ظاہر ہوتی ہے؟ اگر ہم نے دیکھا پیش نماز نے کوئی ایسی حرکت کر دی کہ جس سے عدالت ظاہر ہو گئی، مثلا انہوں نے جھوٹ بول دیا یا نعوذ باللہ مثلا گالی بک دی، اس سے عدالت چلی جائے گی، پھر دوبارہ عدالت پلٹ سکتی ہے ان 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے۔ ہم اس قدر ان کے ساتھ معاشرت اور میل جول رکھیں کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ اب یہ دوبارہ جھوٹ نہیں بولیں گے یا گالی نہیں بکیں گے، اس سے دوبارہ عدالت پلٹ سکتی ہے اور انسان اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ دو سوال کیے تھے، اس کے جوابات۔ آئیے اس سے پہلے آج ہم اپنے موضوع پر آئے، ایک مرتبہ سے مل کر آواز بلند کرتے ہمارے پاس ایک ایسا وسیع موضوع ہے، مجھ جیسا چھوٹا سا طالب علم اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، لیکن تھوڑے بہت نقطے آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ جب امام کی معرفت حاصل کی جائے تو معرفت تقاضا کرتی ہے اس امام کے دستوروں کا عمل کیا جائے، اور ائمہ سے آنے والے دستور کچھ ایسے ہیں کہ جو عقلی ہیں، عقل کے مطابق ہے، موازین عقل ہے، عقل کی تائید کرتی ہے، لیکن کچھ ائمہ کے ایسے دستور ہیں کہ جو تعبدی ہیں، عقل قبول نہیں کرتی، ماں فوق عقل ہے، عقل سے بڑھ کر ہے۔ پھر اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ وہاں پر مومن کی ذمہ داری ہے تعبداً چپ چاپ ان دستور کو مان لیں، کیونکہ اس کی عقل، انسان کی عقل کی محدودیت ہے، انسان اس کی عقل کی محدودیت ہے، لامحدود صرف خداوند متعال کی ذات ہے جو لامحدود ہے، انسان کا جسم بھی محدود ہے، اس کی عقل بھی محدود ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نبی اور ائمہ نے انسان کی عقل سے بڑھ کر بیان کی ہے، جو مسئلہ تعبدیات ہے، ان تعبدیات کے اندر اس کا وظیفہ ہے کہ وہ ائمہ کی بات کو مان لیں۔ بس اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم کچھ مسئلے بیان کرتے ہیں کہ لوگ آگے ہم سے سوال کرتے ہیں، مولانا ایسا کیا مسئلہ ہے؟ ہم بتاتے ہیں کہ آپ پر واجب نہیں، لیکن مومن ماننے کو تیار نہیں، ہم ضرور انجام دیں گے، اور بعض مسئلے ایسے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز واجب ہے، ہم اس کا نہیں مانیں گے کیونکہ ہماری عقل میں نہیں آتا، ہم جتنا سوچتے ہیں کہ ہماری عقل کے خلاف ہے۔ ایک مومن نے نظر کی، منت کی اس نے کہ اگر میری دکان بک جائے تو میں 50,000 روپے راہ خدا میں فی سبیل اللہ اپنے کاموں میں خرچ کروں گا۔ آگے ہم نے مسئلہ پوچھا، مولانا ہم نے نظر مانی ہے اور ہمیں پتا ہے کہ اس کی نظر صحیح نہیں۔ منت اور نظر نون زوائیں اور رے، اس کا مطلب آنکھوں سے دیکھنا، اور نون زال اور رے اس کا مطلب نظر، منت، دونوں کا تلفظ قریب ہے، لیکن نظر جو منت جسے اردو میں کہتے ہیں، نظر کے مسائل آج بھی توضیح مسائل میں درج ہیں، اور نظر کی شرطوں میں سے سب سے اہم شرط یہ ہے کہ منت جب بھی کی جائے تو 2 اہم شرط ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جب بھی نظر کی جائے لفظ اللہ اس نظر میں کہنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اگر ہم امتحان میں کامیاب ہو گئے، یہ نظر منعقد نہیں ہوگی، اس نظر پر عمل کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ لفظ اللہ اس سے نظر نہیں آیا۔ اللہ کے لیے میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو پھر یہ نظر صحیح ہے۔ اور دوسری اہم شرط کہ جو مومنین جس سے غافل ہے وہ یہ ہے کہ نظر کے اندر تلفظ ضروری ہے،
آواز کے ساتھ الفاظ کے ساتھ اس نظر کو ادا کیا جائے. اور اکثر مومنین جب بھی نظر کرتے ہیں نماز کے آگے امام بارگاہ میں نماز میں کوئی مشکل ہوتی ہے اپنی دعاؤں میں تو دل ہی دل میں نظر کرتے ہیں. اگر دل ہی دل میں نظر کی ہے اور لفظ اللہ بھی آ گیا ہے پھر بھی نظر مناسب نہیں ہوگی. اس نظر پر عمل کرنا واجب ہے. آنے والے نے سوال کیا 50,000 روپے کی ہمیں نظر کی ہے, ہمارا مسئلہ بھی حل ہو گیا, کیا ہمیں دینا واجب ہے؟ ہم نے پوچھا کیا آپ نے تلفظ کیا تھا؟ نہیں, ہم نے کوئی تلفظ نہیں کیا تھا. دل میں ہم نے یہ ارادہ کر دیا, یہ سوچ دیا کہ اگر فلاں کام ہو جائے گا تو 50,000 روپے راہ خدا میں خرچ کروں گا. ہم نے کہا کہ یہ نظر مناسب نہیں. جب نظر صحیح نہیں تو نظر پر عمل کرنا واجب نہیں ہے. لیکن یہ مومن کہہ رہا ہے کہ نہیں مولانا ہم تو دیں گے, ہمارا دل نہیں مانتا. ٹھیک ہے, آپ اپنے حساب سے کئی مسئلہ بیان کر رہے ہیں لیکن ہم تو یہاں پر دیں گے. ہم کہہ رہے ہیں کہ دینا واجب نہیں, اگر دے دیا تو اچھی بات ہے. اور دوسری جانب آپ دیکھیں جو چیز واجب نہیں مومن اس پر عمل کرنے کو تیار ہے, اور جو چیز واجب ہے اس کو مومن طلب کر رہا ہے. وہ کون سا مسئلہ ہے؟ خمس میں کاروبار میں لگایا ہوا سرمایہ, انویسٹمنٹ, فیکٹری ہے, کارخانہ ہے, دفتر خریدا ہے, دفتر میں فرنیچر ہے, فیکس مشین ہے, کمپیوٹر ہے, سارے دفتر کے جو آلات ہیں ان تمام آلات پر خمس واجب ہے. اور فرق کی مومن سوال کرے گا یہ چیزیں تو استعمال ہو رہی ہے, جو سوزوکی جو ٹرک ہم نے لیا ہے, جو فیکٹری جو کارخانہ ہم نے لیا ہے وہ تو استعمال ہو رہی ہے, اس سے پروڈکشن ہو رہی ہے, ہم کما رہے ہیں. دو چیزیں ہیں, دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک مرتبہ ٹیلی فون سیٹ ایک مرتبہ خریدتے ہیں گھر کے استعمال کے لیے, اس پر خمس واجب نہیں ہے اگر یوز ہو رہا ہے. اور ایک مرتبہ آپ ٹیلی فون لیتے ہیں دفتر کے لیے, اگرچہ یہ زمدار استعمال ہو رہا ہے, اس کی پریزنٹ ویلیو پر خمس واجب ہے 1 سال کے بعد. آپ نے گاڑی خریدی گھر کے لیے, اس پر خمس واجب نہیں اگر استعمال ہو رہی ہے. اور ایک مرتبہ آپ ٹرک یا سوزوکی خریدتے ہیں کہ جو صرف فیکٹری اور کام کاج کے لیے استعمال ہوتی ہے, اس پر خمس واجب ہے اگر یہ استعمال ہوتی ہے. یعنی خمس کے اندر چھوٹ صرف اس چیز کی ہے کہ جو انسان اپنے خرچے کے لیے استعمال کرتا ہے. ایک مرتبہ وہ چیز جس کو ہم خرچہ کرتے ہیں اور جس سے کماتے ہیں وہ الگ چیز ہے. ذاتی خرچہ الگ ہے, اور کاروباری خرچہ الگ ہے. دکان اگر ہم نے خریدی ہے, اس دکان کا خمس واجب ہے. مکان ہم نے خریدا ہے, مکان کا خمس واجب نہیں ہے. مومن سے کہتے ہیں کہ دکان کا خمس واجب ہے, ماننے کو تیار ہے. مولانا دلدار ہم اس میں کام کرتے ہیں, یہ استعمال جو رہا ہے. ہم کہتے ہیں کاروبار کا مسئلہ الگ ہے, گھر کا مسئلہ الگ ہے. یہی ٹیبل کرسی, یہی کمپیوٹر آپ گھر میں لگائیں استعمال کریں کوئی خمس نہیں. یہی ٹیبل کرسی اگر آپ دکان میں رکھتے ہیں جو صرف دفتری کام میں استعمال ہوتا ہے اس پر خمس واجب ہے. لیکن مومن سمجھنے کو تیار نہیں. کچھ اور بھی سہولتیں ہیں کیونکہ یہاں وہ اپنی عقل لگاتا ہے. معرفت ایک حد تک عقل چاہتی ہے, اور اس عقل کے حدود کے بعد پھر یہاں پر تعبد کا مسئلہ شروع ہوتا ہے. اب تعبد ہے, امام نے جو کہہ دیا سلمنا و آمنا کہہ کر ہمیں ماننا ہے, چاہے ہماری عقل مانے یا نہ مانے. جیسے کہ منت کا مسئلہ, مومن کہہ رہا ہے نہیں میں تو 50,000 روپے دوں گا, مسئلہ کسی کے حساب سے اس پر کوئی چیز واجب نہیں. اور دوسری جانب خمس کے اندر مومن کہہ رہا ہے کہ میں اس کا خمس نہیں نکالوں گا, حالانکہ مسئلہ شرعی یہ بتا رہا ہے کہ اس پر خمس واجب ہے. تو ضروری ہے کہ معرفت بھی ایسی ہو کہ جہاں تعبدیات ہے وہاں پر مومن مان لے. تو عزیزان گرامی, یہ دو مسئلے معرفت کے آپ کے سامنے بیان ہوئے. ایک تیسرا سوال کسی مومن نے کیا تھا اور ویسے بھی ہمارے موضوع کے تحت ہی تھا, وہ یہ کہ ہم نے سنا ہے کہ جب امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہور
کہ علماء کی گردن امام کی تلوار سے کٹے گی، اور یہ کہ چاہے جوک ہے، مذاق ہے، بات مزاح کرتے ہیں، جب گلے ملتے ہیں تو گلے کو چومتے ہیں، مومن کو نہیں چومتے، اور کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہم چوم رہے ہیں جہاں امام کی تلوار لگے گی، تلوار کو نہیں چھو سکتے ہیں، آپ کی گردن کو چھو سکتے ہیں، تو لہٰذا ہم یہاں چوم رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، اگر یہ بات ہے تو غلط ہے، اشتباہ ہے، غلط فہمی ہے۔ جب امام کا ظہور ہوگا تو اس وقت سب سے اہم چیز وہ یہ کہ حجت تمام فرقوں پر ثابت ہو جائے گی۔ عیسائی فرقے کا رہنے والا ہے، اگر وہ معجزہ مانتا ہے، حضرت عیسیٰ کو طلب کرتا ہے، اپنی کتاب سے مذہب حقہ پر دلیل چاہتا ہے، تو امام کہیں گے کہ توریت سے، انجیل سے کہیں گے تم بولو، کتاب بولے گی، جس معجزے کو وہ چاہے گا امام اس کے سامنے رکھ دیں گے تاکہ اس شخص پر حجت تمام ہو جائے۔ ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص ہے، امام اس کے اوپر حجت تمام کریں گے اور حق بالکل واضح اور روشن ہو جائے گا۔ تمام فرقے، تمام مذاہب، تمام ادیان کے لیے حق بالکل واضح اور روشن ہو جائے گا۔ اب حق کو سمجھنے کے باوجود جبکہ اس دنیا میں کوئی مستقب نہیں ہے، کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس پر حجت تمام نہ ہو، اگر پھر بھی حق کو جانتے ہوئے، حق کو دیکھتے ہوئے، حق کا یقین رکھتے ہوئے اور پھر بھی حجت خدا کا اقرار نہ کرے، مذہب حق کو قبول نہ کرے، تو پھر امام کی تلوار چلے گی ایسے شخص کے اوپر، نہ کہ مومنین اور علماء کے اوپر۔ یہ اشتباہ ہے، اور جس روایت پر ہم اشارہ کرنا چاہ رہے تھے وہ روایت ہمارے نبی امام جواد علیہ السلام امام فرماتے ہیں ان الامام بعدی، نبی امام ہے، ان الامام بعدی ابنی علی، کہ میرے بعد امامت منتقل ہوگی میرے فرزند علی، یعنی امام علی النبی الحادی علیہ السلام۔ یہ میرے بعد تمہارا امام ہے، 10واں امام ہے، امری، اس میرے فرزند کا امر میرا امر ہے، تو اگر تم نے اس کی اطاعت کی ہے تو اس نے میری اطاعت کی، قولی، اس کا قول میرا قول ہے۔ پھر امام والامام بعدہ ابنہ الحسن، اور امامت اس کے بعد 10ویں امام کے بعد امام فرماتے ہیں ابنہ، میرے اس بیٹے کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام ہے حسن، امامت اسی طرح منتقل ہوں گی کہ جو 11ویں امام ہے۔ امر ابی، 11ویں کا حکم 10ویں کا حکم ہے، 10ویں کا حکم 9ویں کا حکم ہے، 9ویں کا حکم 8ویں کا، اور سلسلہ رسول خدا تک منتقل ہوتا ہے۔ یہاں پر امام آ کر خاموش ہو گئے، یہاں پر امام خاموش ہو گئے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا فمن الامام بعدہ، مولا اس حسن کے بعد پھر کون سا امام آئے گا؟ امام نے جواب نہیں دیا۔ راوی کہتے ہیں فبکا علیہ السلام بکاء شدیدا، امام نے یہاں پر شدید گریہ کیا، نبی امام نے شدید گریہ کیا، یہ نہیں بتایا کہ اس کے بعد کون امام ہوگا۔ پھر امام نے گریے کے بعد کہا ثم قال انا من بعد الحسن ابنه القائم بالحق حسن کے بعد ان کے بیٹے جو قائم بالحق ہے اور منتظر ہے۔ 2 لقب امام نے اس روایت میں بیان کیے۔ راوی ہوشیار ہے، سمجھدار ہے، فوراً پڑھ کے پوچھتا ہے آقا لما سمی القائم، اس 12ویں امام کو کیوں ہم قائم کہتے ہیں؟ قائم کی بہت وجہ ہے، اس روایت میں ایک وجہ کی طرف اشارہ ہے، ایک علت کی طرف اشارہ ہے۔ کیوں 12ویں امام کو قائم کہا جاتا ہے؟ امام نے کہا کہ لأنه يقوم بعد موت ذکرہ، کیونکہ امام کا ذکر مفقود ہو جائے گا، امام کا ذکر لوگوں کے درمیان میں نہ رہے گا، ذکر مردہ ہو جائے گا، اس کے بعد پھر امام قیام کریں گے اور خروج کریں گے۔
آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو امام کو جانتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو امام کی امامت سے واقف ہیں، امام کی سیرت سے آگاہ ہے. اور پھر راوی کہتا ہے کہ بما سمیت منتظر، کیوں بارہویں کا لقب منتظر پڑا؟ اس وقت امام فرماتے ہیں لأن له غیبۃ، کیونکہ اس بارہویں کی ایسی غیبت ہے یذکر ایامها، کہ جس کے ایام بہت زیادہ ہوں گے. غیبت تقریباً 1000 سال سے زیادہ ہو گیا امام پڑھتے ہیں غیبت میں ہے، غیبت کبریٰ میں ہے. وَيَطُولُ عَمَلُهَا، اور اس غیبت کی مدت بہت طولانی ہوگی. وَيَنْتَظِرُ خُرُوجَهُ الْمُخْلِصُونَ، امام کے خروج کا انتظار صرف مخلص مومنین کریں گے. وَيُنْكِرُهُ الْمُرْتَابُونَ، اور وہ افراد کے جو مرتاب ہیں، جو شکی مزاج ہیں، شک کرنے والے امام کے خروج کا انکار کریں گے. وَيَسْتَحْزِي بِذِكْرِهِ الْجَاحِدُونَ، اور منکرین نہ ماننے والے امام کے ظہور سے کا مذاق اڑائیں گے. کس کا تذکرہ کر رہے ہو؟ وہ جو پردہ غیبت میں اگر ہے تو آ جائے، سامنے آ جائے. آپ نے دیکھ لیا جن لوگوں نے مذاق اڑایا کسی دنیا میں انہیں اس کا بدلہ مل گیا. وَيَكْذِبُ فِيهَا الْوَقَّاتُونَ، اور تکذیب کریں گے جو امام کے وقت کو معین کرے. وقاتون امام کے ظہور کے وقت کو معین کرنے والوں کہتے ہیں وقاتون. اور آخر میں دو جملے امام نے کہے وَيَحْذَفُ فِيهَا الْمُسْتَعْجِلُونَ، اور جو امام کے ظہور میں مدت کرے. ابھی تو آ جانا چاہیے، اتنی پریشانی ہے، انسانیت پریشان ہے، ہر طرف سے گرفتاریاں ہیں، مومنین کو مارا جا رہا ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے. عراق میں، کھارا میں، پاکستان کے اندر، افغانستان میں، دوسری جگہ جہاں کہیں بھی مسلمان اور خصوصاً مومنین ہے مشکلات میں گرفتار ہے. ہمارا دماغ کہتا ہے، ہمارا ذہن کہتا ہے امام کو آ جانا چاہیے. یہاں پر روایت میں جملے ہیں وَيَحْذَفُ فِيهَا الْمُسْتَعْجِلُونَ، جو امام کے ظہور میں مشدت کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. اور آخر میں بتایا وَيَنْجُو فِيهَا الْمُسَلِّمُونَ، صرف وہی شخص قابل نجات ہے، ناجی ہے کہ اس غیبت کے زمانے میں امام کے عوامر کے سامنے سرتسلی میں خم کر دے، ان کے عوامر کو تعبداً قبول کر دے، عبودیت اپنے اندر اپنا لے، وہی نجات پائے گا. اس کے علاوہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. تو عزیزوں، غیبت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں معرفت کے ساتھ ساتھ تعبدیت بھی ضروری ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے یہ سنا تھا کہ امام حسین کے روضے کے نیچے تحت قبہ گنبد کے نیچے جو بھی دعا مانگی جائے دعا قبول ہوگی. سوچتا ہے کہ میں کیوں نہ امام کے زیارت کی دعا کروں، کاش میں بھی افراد میں شمار ہو جاؤں کہ اپنے زمانے کے امام کی میں نے زیارت کی اور ان کی رویت کی. نئے قرآن وصول کرتا ہے، باقی کا لباس پہن کر قدم بڑھا رہا ہے حرم میں امام حسین کی طرف. جو اوقات کربلا گئے انہوں نے دیکھا ہوگا جہاں چھٹے امام کا باغ ہے اور جہاں مقام صاحب الزمان ہے، اسی کے ساتھ ایک نہر گزرتی ہے، کہا جاتا ہے کہ نہر الزمان ہے. ایک چھوٹی نہر، ایک فرقی نہر جو نہر فرات سے نکالی جاتی ہے. اس نے وہاں غسل کیا، جس دن کافی ہے، چل رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ میں کون، میری حیثیت کیا، گناہگار ہوں، روسیا ہوں، میں امام کی زیارت کروں، امام کی رویت کروں. چلتے چلتے قدم رک گئے. ہمت نہ ہوئی کہ میں آگے بڑھ کر امام حسین کے روزے میں قبے کے نیچے جس قسم کی دعا کروں. گناہگار ہوں، خطاکار ہوں. امام تو نور ہے، قسمت کے درجے پر فائد ہے. لیکن پھر دوبارہ دل میں خیال آیا یہ تو قریب اپنے قریب ہے، گناہگاروں پہ رحم کرتے ہیں، مغفرت کرتے ہیں. اگر یہ چاہیں تو اپنا رویت، اپنا دیدار کرا سکتے ہیں. پھر میری ہمت پڑی، قدم بڑھتے گئے اور میں سوچتا گیا کہ میں حرم میں جا کر زیارت جامعہ پڑھوں گا.
کل جو آپ نے سنا زیارت جامعہ کا، کہ زیارت جامعہ دست امام کا یہ عظیم تحفہ یہ جو اپنے ماننے والوں کو انہوں نے دیا، جس میں معارف کا دریا ہے، علم کا سمندر ہے. زیارت جامعہ پڑھوں گا اور جو افراد آتے ہیں اطراف میں، بعض عرب آتے ہیں، بعض گاؤں دیہات سے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زیارت پڑھ لیجیے، ہمیں اپنی زیارت میں شامل کر لیجیے. میں کسی کو اپنی زیارت میں شامل نہیں کروں گا، صرف زیارت پڑھوں گا تو زیارت جامعہ پڑھوں گا اور امام حسین سے یہ تقاضا کروں گا کہ اپنے فرزند کی زیارت نصیب کیجیے. اور اس عزم کے ساتھ پڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ حرم میں داخل ہوا. زری کے سامنے کھڑا ہوں، زیارت نامہ میرے ہاتھ میں ہے. زیارت جامعہ میں کوئی چاہتا ہوں کہ زیارت پڑھوں. ایک مرتبہ میں نے محسوس کیا کہ کوئی شخص میرے پیچھے کھڑا ہے اور عربی زبان میں اس نے کہا اسألکم دعا، میں آپ سے سوال کرتا ہوں دعا کا، یعنی میری یہ زیارت پڑھیے. میں پوری پلاننگ کے ساتھ، ذہنی آمادگی کے ساتھ آیا تھا کہ صرف زیارت جامعہ پڑھوں گا، اور کوئی اگر دوسرا مومن درخواست بھی کرے تو اس کے لیے زیارت نہیں پڑھوں گا، صرف اپنے لیے زیارت پڑھوں گا اور وہ بھی زیارت جامعہ. لیکن آنے والا ایسا تھا کہ اس کے الفاظ جو نکلے میرے کنٹرول نہیں ہوا. بے ساختہ میں پوچھ پڑا من زیارت، کون سی زیارت پڑھنا چاہتے ہو؟ حالانکہ میں زیارت جامعہ پڑھنا چاہ رہا تھا. آنے والے نے کہا زیارت الوارث، جسے ہم کہتے ہیں زیارت وارثہ، زیارت وارث پڑھو. یہ شخص کہتا ہے میں نے شروع کیا السلام علیکم یا وارثہ آدم صفت اللہ. یہ جملے میں نے پڑھے تھے، آنے والے نے رونا شروع کیا. دوسرا جملہ میں نے پڑھا، اس کا گریہ بڑھ گیا. تیسرے جملے میں پہنچا، اس کا گریہ بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ جب میں اس جملے میں پہنچا السلام علیکم یا صار اللہ وقت صالح والبشر الموضوع، یہ جملے میں پہنچا ہی تھا. اس کا بخار اس قدر شدید ہو گیا، اس قدر یہ چیخ و پکار ہونے لگا، اس کے رونے نے مجھے رلا دیا اور میرے اندر ایک ایسی مانوی کیفیت تاری ہو گئی. میں سوچنے لگا کہ اگر میں تنہا زیارت پڑھتا تو شاید یہ گریے کی حالت مجھ پر تاری نہ ہوتی. اس مومن کے رونے نے مجھے رلا دیا اور بڑی مشکل سے روتے روتے میں نے زیارت تمام کی. زیارت تمام کرنے کے بعد ہم دونوں نے ذریعے طواف کیا. طواف کرنے کے بعد بارہ اثر کی طرف دو رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوا تھوڑی دیر کے بعد یہ شخص، یہ مومن جو زیارت لگاتا کر رہا تھا مجھ سے، ایک مرتبہ اٹھا اور گھر سے باہر چلا گیا. میں سوچتا ہوں کہ کون ہے کہ جس کے جملے، جس کا گریہ مجھ پر اس قدر اثر انداز ہو رہا ہے کہ میں تو زیارت جامعہ پڑھنے آیا تھا اور آج میں امام حسین کے حرم میں زیارت وارثہ پڑھ رہی ہوں. یہ ہے کون؟ ایک مرتبہ میں اس شخص کے پیچھے دوڑتا ہوں، دیکھتا ہوں حرم میں کوئی نہیں. خدا سے میں سوال کیا، جوتے جو رکھتے ہیں ان سے سوال کیا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا؟ کہا کہ تم تنہا آئے تھے، تمہارے علاوہ حرم میں کوئی اور نہیں. ہم نے یہاں کسی شخص کو باہر جاتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے، تم ہی ہو اور تنہا ہو. میں پریشان، یہ وہ تو نہیں کہ جو میرا منظور ہو، جس کو میں پکار رہا تھا، یہ وہی تو نہیں، اس زمانے کا امام تو نہیں کہ جس کو میں چاہ رہا تھا، جس کی زیارت کرنا چاہ رہا تھا. ایک مرتبہ میں پلٹا اور ذریعے امام حسین کو میں نے پکڑا، کہا کہ اے ابا عبداللہ، میں نے آپ سے یہ نہیں چاہا تھا، میں نے آپ سے چاہا تھا کہ میں معرفت کے ساتھ آپ کے فرزند کی زیارت کروں، میں اس طرح زیارت کرنا نہیں چاہ رہا تھا. ایک مرتبہ روتے روتے یہ دعا کر رہا ہوں، پیچھے سے ایک مرتبہ ہاتھ آیا، میرے کندھوں پر ہاتھ ہے اور وہی جملے میں اسألکم الدعا، میں تم سے دعا کا سوال کرتا ہوں. میں نے پیچھے ہو کے دیکھا، کوئی نظر نہ آیا. مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اور نہیں، زمانے کا امام ہے، امام زمانہ صلی اللہ تعالی وسلم. اور احساس کیا کہ میرے اعمال ایسے نہیں کہ میں امام کی زیارت کر سکوں. امام نے ایک نظر دکھائی، شاید میں اس کے قابل ہوں، ورنہ امام اپنی زیارت ضرور کرواتے ہیں. میرے اندر کمی ہے، معرفت کی کمی ہے، اور اسی وجہ سے امام نے صرف اپنی
جھلک دکھائی. چوتھا سوال بھی کسی مومن کا تھا جو ہمارے موضوع سے ایک حد تک مربوط ہے، جس کا جواب اور آپ کی ذہن تمام. سوال یہ کہ سب سے بہتر کام کون سا ہے، سب سے اچھا کام. کیونکہ جیسے ہمارے ساتھ بڑھتی ہے، جتنا علم آتا ہے، جتنی آئمہ سے قربت حاصل ہوتی ہے، مومن چاہتا ہے کہ اچھے سے اچھا کام کیا جائے، بہتر سے بہتر کام کیا جائے، نیکی کاموں میں حصہ لیا جائے. سب سے اچھا کام کون سا ہے؟ اور یہ سوال ایک مومن کے ذہن میں گھبرا. ویسے تو تمام مومن کی خواہش ہوتی چاہنے سب سے اچھا کام کون سا ہے، اور یہ سوال کوئی تازہ نہیں بلکہ موسیٰ نبی کے ذہن میں بھی سوال ہو رہا تھا. اور موسیٰ نے سوچا کہ سب سے اچھا کام دنیا کا کون سا ہے، اور سوال بھی ایسا ذہن ٹھوکرا کہ اگر خدا نہ ہوتا، اگر خدا انسان ہوتا تو خدا کے نزدیک اس دنیا میں سب سے بہترین کام کون سا ہوتا. بڑا عجیب سوال ہے. خدا نہ ہوتا تو وہ خدا ہی نہیں، لیکن فرضیہ طور پر اگر خدا انسان ہوتا تو سب سے اچھا کام موسیٰ سوچ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ جب میں کوہ طور پہ جاؤں گا تو وہاں پر خدا کی بارگاہ میں سما سکوں گا. سوال بھی ہے اور عجیب سوال بھی ہے، لیکن اس کے اندر ایک تھوڑی سی توہین کی بو بھی آ رہی ہے. ہمت کی جب موسیٰ پہنچے کوہ طور پر، مناجات ہوئی اور مناجات کے بعد سوال کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہمت نہیں ہوئی کہ خدا سے پوچھوں. ایسا نہ ہو کہ خدا کی بارگاہ میں جسارت ہو جائے، توہین ہو جائے. نبی ہے. ایک مرتبہ موسیٰ سوال کیے بغیر پلٹ گئے ہیں. کوہ طور سے ندا آئی، اے موسیٰ تم کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے تھے اور تم سوال پوچھے بغیر جا رہے ہو. موسیٰ نے کہا کہ اے رب صحیح ہے، جب تجھے پتا ہے کہ میرے دل میں ایک سوال ہے تو ہی جواب دے دے. کہا کہ نہیں، سوال کر پھر جواب دوں گا. اور یہی فلسفہ ہے دعا کا. خدا کو پتا ہے ہمارے دل میں کون کون سی حاجتیں ہیں، ہم کن پریشانیوں میں گرفتار ہیں، لیکن دعا کا امر آیا ہے. دعا کرو، اپنا ارتباط اللہ سے اور ائمہ سے برقرار رکھو، توسل کرو. کیونکہ یہ رشتہ اگر دل کے اندر محکم ہو جائے تو انسان کا دل کبھی یاد خدا سے غافل نہیں ہوگا، اور جب یاد خدا سے غافل نہیں ہوگا تو انسان گناہوں سے دور ہوتا چلا جائے گا. موسیٰ نے سوال رکھا کہ اے خدا اگر تو انسان ہوتا تو تیرے نزدیک دنیا کا سب سے بہتر کام کون سا ہوتا. جواب آیا، سن اے موسیٰ اگر میں انسان ہوتا تو دنیا میں سب سے عمدہ کام میرے نزدیک کسی مومن کی خدمت کرنا، اس کی مدد کرنا، اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہوتا. اور مومن کی خدمت کبھی مال سے کی جاتی ہے، کبھی علم سے کی جاتی ہے، کبھی اس کی جہالت کو دور کیا جاتا ہے، کبھی اس کی مادی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے. کہاں جسمانی ضرورت کو پورا کرنا اور کہاں روحانی ضرورت کو پورا کرنا. ہمارے چاہنے والے یہ یتیم ہیں کیونکہ ان کا وارث پردہ غیبت ہے، اور جو ہمارے یتیم کو پالتا ہے اس کا خاص اجر ہے. کیونکہ چاروں طرف دشمن ہے، مختلف سازشیں ہیں، شبہ ہے، اعتراضات، اشکالات ہوتے ہیں، اور مومنین مختلف فرقوں میں ان کو بانٹنے کی کوشش کی جاتی ہے. نئے مذہب اختراع ہوتے ہیں، نئے نظریات. آج ہی بات مومن پہ سوال تھا کہ ہم کیا کریں. سب سے بہتر کام وہ یہ کہ انسان آئمہ سے محفوظ رہے اور جو دستور آئمہ نے دیے اس کے مطابق زندگی گزارے. اور یہ ممکن نہیں جب تک کہ وہ اپنے مراجعوں کے فتووں کے مطابق زندگی نہ گزارے. جو جس کی تقلید کرتا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرے. تقلید کیا واجب ہے؟ نہیں، تقلید واجب نہیں. 3 چیزیں ہیں، 3 راستے ہیں. ان 3 راستوں میں سے کسی ایک کو اپنائیے، اپنا مسئلہ لیجیے.
یا خود مجتہد بن جائیے، قرآن اور سنت سے حکم خدا کو استعمال کیجیے، نکالیے، آپ کا جو وظیفہ ہے اس کے مطابق عمل کیجیے اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے۔ اگر مجتہد نہیں بن سکتے، یہ صلاحیت نہیں ہے، تو پھر احتیاط کیجیے، جو فتوے ہیں ان فتوے کو جمع کیجیے اور ان میں سے جو احتیاطی پہلو ہے اس کو نکالیے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آخری رائے میں تقلید کیجیے، خود ماہر بن جائیے، یا اگر خود ماہر نہیں بن سکتے تو ماہر کی بات مانیے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو مشکلات ہیں، جو نئے نئے نظریات ہیں، آپس میں بھی اور میڈیا کی طرف سے بھی جو آ رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ کیونکہ ہم مرجعیت سے دور ہیں، ہر جو بات آتی ہے فوراً ذہن میں اپنا لیتے ہیں کہ ہاں یہ نظریہ بھی صحیح ہے، یہ بات بھی صحیح ہے، یہ مذہب بھی سچا ہے، یہ غلط ہے، فوراً مرجع سے رابطہ کیجیے اور اس کے مطابق عمل کیجیے۔ جیسے کہ آپ نے سنا کہ آج مومن واقعاً گرفتار ہے، مادی لحاظ سے بھی اور مانوی لحاظ سے بھی۔ دشمن مسلسل کوشش کرتا ہے کہ اس کو گمراہ کرے، کیونکہ مدد حقہ پر ہے، اور شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ عمل میں کوتاہی کروائے۔ کل آپ نے روایت سنی، اور روایت میں امام نے جو بتایا کہ تم باطل پر تھے، تمہارے عمل اچھے تھے، حق پر آ گئے ہو، تمہارے عمل میں کمی آ گئی ہے۔ اس کی وجہ شیطان کا بہکانا ہے، عمل میں کوتاہی اور کبھی عمل میں زیادتی۔ لیکن مومن دنیا میں کہیں پر بھی ہوگا مصیبت کو فیس کرے گا، اور یہ ہمیں کربلا والوں نے سکھایا۔ اگر کربلا نہ ہوگی تو شاید ہمارے لیے نمونہ عمل نہ ہوتا۔ ایسی مصیبت انسان سوچ نہیں سکتا۔ ہم کبھی خیال کرتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، ہمارے گھر میں تھوڑا بہت دین ہے، ہماری گھر کی خواتین پردہ کرتی ہیں، لیکن نہ جانے مصیبت ہم پر آتی ہے، وہ جو کہ کافر ہے، وہ جو کہ شرابی ہے، وہ جو کہ دین پر عمل نہیں کرتا، بے دین ہے، ساری آسائشیں اس کے لیے، سارے آرام اس کے لیے، مصیبت ہمارے لیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی مومن خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ کہاں دیکھا ہم نے؟ کربلا میں۔ راوی کہتا ہے کہ جب عصر عاشور میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا کہ ایک کے بعد ایک شہداء کی لاشیں آ رہے تھے، اور میری نگاہ حسین بن علی کے چہرے پر تھی، لیکن عجیب منظر دیکھتا ہوں میں کہ حسین بن علی کا چہرہ نورانی ہوتا چلا جاتا ہے، جیسے جیسے مصیبت بڑھتی جاتی ہے امام کا چہرہ نور سے منورتر ہوتا جا رہا ہے۔ عجیب منظر ہے، پریشانی آ رہی ہے، شہادت پہ شہادت ہو رہی ہے، لیکن امام ہے کہ جو شکر کا سجدہ کر رہے ہیں، اے خدا تو نے اس لائق سمجھا ہے کہ ہمارا یہ امتحان ہے۔ حاضروں جب یہ رکا ہوا قافلہ شام کے دربار میں داخل ہوا، یزید کہ ایک ہاتھ میں شراب کا جام ہے اور دوسرے ہاتھ میں شطرنج کی مہریں، اور اہل حرم سامنے کھڑے ہیں، یزید کے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ اسے دیکھ سکے، مسلسل کھڑے ہیں۔ یزید نے مرتبہ نگاہیں اٹھائی، دیکھا کہ اہل حرم کے قافلے میں صرف ایک جوان ہے۔ پوچھا تم کون؟ چوتھے امام نے کہا کہ انا علی بن حسین، میں اسی حسین شہید کا فرزند علی ہوں۔ کہا کہ وہ علی، اس کو تو خدا نے کربلا میں قتل کر دیا۔ امام کہتے ہیں کہ نہیں، وہ میرا بھائی تھا، علی اکبر تھا، تیری ظالم فوج نے اسے قتل کروا دیا۔ اور پھر یزید توہین آمیز لہجے میں امام سے کہتا ہے کہ اے علی بن حسین، کس طرح سے خدا نے تم لوگوں کو ذلیل کیا۔ اور امام کا جواب سنیے، امام کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس خدا نے متعلق کے لیے کہ جس نے ہمیں اس
قابل سمجھا کہ ہمارا امتحان دیا، ہم میں سے بعض شہید ہوئے، بعض کو اسیر کیا تمہارے ظالم فوج کے ذریعے سے تاکہ تمہیں رسوا کیا جائے اور ذلیل کیا جائے۔ یہ جب جملے سید سجاد کے منہ سے نکلنے والے جملے جب یزید نے سنے، ایک مرتبہ غضب کی حالت آ گیا اور دستور دیتا ہے اے جلاد آگے بڑھ، سید سجاد کی گردن اڑا دے۔ جلاد آگے بڑھتا ہے تو ابھی ماں کہتے کہ اے یزید تو مجھے موت سے نظر آتا ہے، الموت لنا آگا والشہادۃ لنا کرامہ، موت ہمارے لیے عادت ہے، شہادت ہمارے لیے کرامت ہے۔ اور یہ جلاد آگے بڑھ رہا ہے، زینب کو عصر عاشور دیا سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا، زینب میں جا رہا ہوں، میں نہیں ہوں گا، میرے بیٹے امامت کی حفاظت کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، سید سجاد کو بچانا۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی کھڑی ہوتی ہے، علی کے لہجے میں ایک مرتبہ آگے بڑھتی ہے، سید سجاد کے آگے آتی ہے، اے یزید جب تک علی کی بیٹی زینب زندہ ہے کسی کی مجال نہیں، سید سجاد پر ہاتھ اٹھائے۔ ایک مرتبہ یزید شراب کے نشے میں چور ہے، کہتا ہے اے جلاد آگے بڑھ، سب سے پہلے زینب کی گردن کو اڑا دے۔ یہ سننا تھا، کونے میں بیٹھی ہوئی فضہ کو یاد آ گیا، 11 ہجری مدینہ میں شہزادی فاطمہ زہرا جب جا رہی تھی تو مجھ سے وعدہ کیا تھا اے فضہ میں نے تجھے بہن کہہ کر پکارا ہے، تمیز نہیں کہا، یہ بچے تیرے حوالے ہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری تو کرنا۔ فضہ حسن کو نہ بچا سکی، فضہ حسین کو نہ بچا سکی، ہاں اب موقع آیا ہے زینب کے اوپر۔ ایک مرتبہ فضہ آگے بڑھی، اے یزید جب تک فاطمہ کی کلیم فضہ زندہ ہے کوئی میری شہزادی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آگے بڑھی، یزید کہتا ہے اے جلاد آگے بڑھ، پہلے فضہ کی گردن کو اڑا دے۔ جلاد آگے بڑھ رہا ہے، ایک مرتبہ فضہ نے بڑے دربار میں نظر دوڑائی، کیا دیکھتی ہے اس کے قبیلے کے ملک حبشہ کے 200 سردار کرسیوں بیٹھے ہیں۔ فضہ نے آواز دی اے میرے ملک حبشہ کے سرداروں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری قبیلے کی عورت پر ظلم ہو رہا ہے اور تم خاموش ہو۔ ایک مرتبہ کی تلواریں نکل آئی، ننگی تلواریں نکل آئی، کہا اے یزید جلاد کو واپس کر دے ورنہ اس کی تلوار میں خون کی ندیاں بہ جائیں گی۔ یہ منظر دیکھنا تھا، زینب دیکھ رہی ہے، زینب کا بھی دل بڑھایا، مدینے کی طرف رخ کیا، السلام علیکم یا جدہ، اے نانا رسول اللہ، ایک زمین کی حمایت کرنے والے 200 سردار اور آپ کی بیٹی زینب کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں۔ محمد والے محمد کا حاضری میں تمام حاجت کو پورا کروا، جو پریشان حال کی پریشانی کو کروا، شیعہ نے تیرے ضرورات جان نہیں دی، ان کی مال جان عزت تمہیں پوری کروا۔ بعض مومنین نے خاص دعاؤں کے لیے کہا ہے کہ تمام مومنین کی حاجات کو جلد پورا کروا، جو بیمار ہے بیماری کا اللہ کے شفا حاجرہ اور کام ہے، جو اولاد سے پریشان ہے جو مقروض ہے ان کے قرض کا ادا کروا، جو روزگار سے پریشان ہے ان کی پریشانی دور کروا، امام حضور میں تعلیم کروا، ہمیں کی آواز کا شمار کروا، باقی مجلس اور تمام مرحومین مومن مومنات کے لیے سورۃ فاتحہ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات